تو ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت بھی ہے اور اس کا جو غضبناک ہونا اور اس کے عذاب کا ذکر یہ قرآن میں بھی دونوں جگہوں پھر آپ کو ملتا ہے. لیکن اس سب کے باوجود جو اصل قابل غور چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہیں تو یہ اللہ کی دونوں صفات اور ان کے مظاہر، لیکن اللہ کی جو رحمت ہے نا وہ ہر جگہ ہم کو اس کے غضب پر سبقت کر کے نظر آتی. اس کو قرآن مجید نے ایسے کہا نا، فرمایا کہ قال عذابی اصیب بہ من اشاء. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا عذاب پہنچتا ہے اس کو جس کو میں چاہتا ہوں. جس کو میں چاہتا ہوں کا مطلب ہے جو مستوجب سزا ہو جاتا ہے، اس کا کردار، اس کا اخلاق، اس کا عمل یہ تقاضا کر رہا ہوتا ہے کہ اس کو سزا دی جائے. عذابی اصیب بہ من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء، بالکل کمپیریزن میں بیان فرمایا. لیکن فرمایا میری رحمت وہ تو ہر شے کو محیط. گویا عذاب جو ہے نا یہ اس کی جو صفات جلالی ہیں اسی کا مظہر ہے، لیکن وہ بہت محدود پیمانے پہ ہو رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں اس کی رحمت و رحمتی واسعت کل شیء. تو نتیجہ کیا، بلکہ اس کو آپ اور تفصیل سے بھی دیکھ لیجئے، بلکہ آپ کا جو بیان کردہ پہلو ہے اسی کو میں آگے بڑھاؤں. انسان کی پیدائش، آپ دیکھیے اس کو زندگی دی گئی نا، جب زندگی دی جاتی ہے تو بہت سے عوارض بھی لاحق ہوتے ہیں، بہت سے مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں، وہ اپنی جگہ، اور ہر زندگی کے ساتھ موت بھی جڑی ہوئی. لیکن اس سب کے باوجود اگر آپ غور کریں گے زندگی کا دیا جانا یہ عذاب کی وجہ سے ہے، اس کے غصے کا اظہار ہے، یا اس کی رحمت اور شفقت ہے؟ دیکھیے وہ تو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی وہ ذات، لیکن اس نے کیا کیا ہمارے ساتھ، ہم کو بھی پیدا کیا اور ہمیشہ کی زندگی دینے کا وعدہ کیا. تو اس اینگل سے دیکھیں گے تو ہمارا پیدا ہونا سراسر اس کی رحمت ہے. اور زندگی اور موت کے اندر اصل کیا چیز ہے؟ زندگی. تو گویا اصل پھر کیا ہوئی؟ اس کی رحمت. ایسی آپ جب زندگی جیتے ہیں، اب دیکھیے نا، صحت ہے، بیماری ہے، لیکن آپ غور کیجئے یوں نہیں ہوتا کہ لوگ بیمار ہوتے ہیں اور کبھی کبھی صحت مند ہو جاتے ہیں. نہیں، صحت مند ہوتے ہیں، اور پورے معاشرے میں سے یوں نہیں سارا معاشرہ، کوئی 1 2 4 6 لوگ آپ کے خاندان، آپ کے قبیلے برادری کے وہ بیمار ہو جاتے ہیں. اچھا، جو شخص بیمار ہوتا ہے وہ بھی یوں نہیں کہ سارے کا سارا بیمار ہو جاتا ہے. بھئی اس کے ہاں تو سینکڑوں نظام ہیں جسم کے اندر کام کر، سب ٹھیک چل رہے ہوتے ہیں، کوئی ایک آدھ جگہ گڑبڑ آ جاتی ہے کسی وقت کے لیے، محدود وقت کے لیے. تو اس زاویے سے بھی اگر آپ دیکھیں تو کس چیز کا غلبہ آپ کو نظر آتا ہے؟ خدا کی رحمت. لیکن یہاں زندگی میں کیونکہ معاملات کا ایک طرح سے رہنا یا آپ کے اندر کی کیفیت کا ایک طرح سے رہنا یہ ممکن نہیں ہوتا. آپ کے ہاں مختلف طرح کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، باہر کے حالات میں بھی اور آپ کے اندر کی دنیا میں بھی. تو وہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم خدا کی رحمت کو دیکھ ہی نہیں پا رہے ہوتے. یعنی فرض کریں بیماری کا جس طرح سے آپ نے ذکر کیا، حالانکہ وہ ایک مختصر عرصے کے لیے ہمارے ہاں وہ وجود پذیر ہوئی ہے، اور یہ امکان وہاں پہ موجود رہتا ہے کہ اس نے کل ٹھیک ہو جانا ہے. لیکن اس کے باوجود ہم اس سارے عرصے میں کیا اس کی تربیت ضروری ہوتی ہے کہ ہم وہاں پہ بھی خدا کی جو رحمت ہے اس کو ایمبریس کرتے رہیں، اس کی طرف؟ یہ ایسے لگتا ہے جیسے انسانی کمزوریوں میں سے ایک کمزوری ہے، آپ اچھے لمحات بہت جلد بھول جاتے ہیں. آپ جو تکلیف اور مصیبت جھیلی ہو، چاہے لمحاتی ہو، کچھ ساتوں کے لیے ہو، وہ آپ کے اوپر سوار ہو جاتی. یہ ہے ایک مسئلہ، لیکن بہرحال ان مسئلوں کے اندر ہی آدمی کو اپنے آپ کو سمجھانا ہوتا ہے اور ایجوکیٹ کرنا ہوتا ہے. تو ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا غضب حاوی کیا چیز ہے جو ہم کو نظر آتی ہے، وہ ہماری زندگی کا معاملہ ہو یا زندگی گزارنے کا. دیکھیں نا، اس نے رزق کا بندوبست کیا، رہنے کے لیے زمین کو بالکل بچھا دیا، پانی کا انتظام کیا. کہاں سے وہ سورج کی تپش سے سمندروں کے اوپر سے بادل بنتے ہیں، ہوائیں دھکیلتی ہیں، بارش کی صورت برستی ہیں اور ہمارے لیے غلہ اور اناج اگاتی ہیں. یہ ایک ایک عمل بول بول کے بتا رہا ہوتا ہے کہ رحمت. ہاں، کبھی کبھی یہی پانی آفت بن جاتا ہے، کبھی سیلاب کی صورت، کبھی زلزلے کی صورت. کیا یوں ہوتا ہے کہ ہر وقت زمین ہلتی رہتی ہے؟ نہیں، کبھی ایک جھٹکا لگتا ہے. تو اصل چیز اب اس سے بھی آگے بڑھی ہے نا،
اللہ نے ہم کو ہدایت دی قرآن کی صورت، اپنی کتابوں کی صورت. اس ہدایت میں بھی دونوں پہلو ہوتے ہیں کہ آپ قبول کریں گے سرخرو اور سرفراز قرار پائیں گے، نہ کریں گے تو سزا کے حقدار ٹھہریں گے. لیکن اس کا آپ کو یہ ہدایت دینا یہ بھی سراسر اس کی رحمت. اس کو قرآن نے ایک جگہ کہا نا الرحمن علم القرآن، یعنی کہ اس نے تو تم کو فطرتی ہدایت دے رکھی تھی، ودیت ہے نا ہر شخص کے اندر پیدائشی طور پر. وہ اگر چاہتا تو محض اسی ہدایت پر تم سے پرسش کر سکتا تھا جو اس نے تمہیں خوب نہ خوب اور شر اور خیر کی پہچان دے کے پیدا کیا. پکڑ لیتا اسی بنیاد پہ، پکڑ سکتا تھا، حق بجانب ہوتا. لیکن اس نے کیا رحمت کی؟ الرحمن، یہ اس کی رحمت وجہ بنی علم القرآن، کہ اس نے قرآن کی صورت، اس کی تفصیلات بھی تم کو فراہم کر دی. اور قرآن کو ذکر بھی اسی حوالے سے کہا جاتا ہے بعض جگہ کہ وہی جو ہدایت ہے یہ اس کی یاد دہانی کرواتا ہے، ذکر اس لیے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں اس کی، بلکہ ذہن میں وہ آیت آ گئی قیامت کا آنا، قیامت کا آنا اور خدا کا لوگوں کو جواب دہ ٹھہرا کر کسی کو جہنم میں بھیجنا اور کسی کو جنت میں بھیجنا. یہ جو عمل ہے اس کو بھی قرآن نے کہا کہ یہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ رحمت. ایک جگہ کہا نا لفظوں میں کتب علی نفسہ الرحمہ لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ. اس نے چونکہ اپنے اوپر رحم کرنا لازم کر رکھا ہے اس لیے وہ تم کو جمع کرتے چلا جا رہا ہے قیامت تک کہ جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. اس لیے کہ وہ جو قیامت کا ظہور ہوگا وہ اس لیے نہیں ہوگا کہ سزا دی جائے، وہ اس لیے ہوگا کہ عدل کیا جائے. ہاں عدل کے تقاضے پورے کرتے ہوئے بعض لوگ سزا کے حقدار ٹھہریں گے، وگرنہ اصلاً ایسے ہی ہے جیسے آج بھی آپ عدالتوں کا نظام جب قائم کرتے ہیں تو پیش نظر یہ نہیں ہوتا کہ معاشرے کے لوگوں کے ہاتھ کاٹ دینے ہیں یا ان کو سزائیں دینی ہیں. پیش نظر کیا ہوتا ہے؟ عدل قائم کرنا، اور عدل تو سراسر رحمت ہے اس کی. ہاں اس ذیل میں بعض لوگ سزا بھی پاتے ہیں. تو ایک چیز سے شروع ہو جائیے، وہ کائنات کی ہو یا خدا کی کتاب ہو. تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا رحمت کا بھی ذکر ہے اور نظر بھی آتی ہے، اسی طرح اس کی سزا اور اس کا عذاب ذکر بھی ہوتا ہے، دکھائی بھی دیتی ہے. لیکن بہرحال جیسا کہ قرآن نے اور بعض حدیثوں میں بھی آتا ہے غالب اس کی کیا ہے؟ رحمت. تو دیکھیے اصل جو بات ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں وہ کیا ہے کہ اللہ کی رحمت اور اس کی سزا اور عذاب دونوں چیزیں مذکور بھی ہیں، دکھائی بھی دیتی ہیں، لیکن ان میں اصل حیثیت جو رکھتی ہے وہ ہے اس کی رحمت. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ خود قرآن مجید آپ کھول کر دیکھ لیجئے تو اس میں آپ کو ایسے لگتا ہے کہ اس کی رحمت ہی کا بیان ہو رہا ہے. 114 صورتیں ہیں اور سب کی ابتدا ایک کے سوا حوالہ کیا دیا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا. تو بول کے مجھے تو ایسے لگتا تھا وہ جو ایک دفعہ رہ گئی تھی نا اس کو بھی پھر سورہ نمل میں جا کے پورا کر دیا کہ وہ رہ نہ جائے نا. تو مقصود اس سب سے کیا ہے اور یہ بتانے کا بھی مطلب میرے پیش نظر کیا ہے کہ جب ہم اللہ سے جڑیں، اس سے تعلق قائم کریں تو اس کے عذاب کا استحضار تو رہنا چاہیے، خوف بھی رہنا چاہیے، اس لیے کہ وہ اس کا ذکر کرتا ہے تو بھیجا تو نہیں کرتا. جہنم بھی اس نے قائم کر رکھی ہے، اس کی ناراضی کا بھی مول نہیں لینی چاہیے. لیکن یہ چیز اس کے ساتھ تعلق میں اصل عنصر نہیں قرار پانی چاہیے، بلکہ اصل حیثیت ہونی چاہیے محبت کو. محبت کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ جب آپ اس کی رحمت کا ادراک کرتے ہیں. دیکھیں نا جی باپ ہے تو باپ ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتا ہے، چنانچہ اولاد کے ہیں اس کا روب ہونا چاہیے، لیکن محض روب سے جو آپس کا تعلق پیدا ہوا وہ سمجھتے ہیں نا کس طرح کا ہوگا؟ خوف کا، بیزاری بھی پیدا ہو جائے گی. لیکن اگر یہ ہو کہ یہ ہے تو میرا باپ ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتا ہے کبھی کبھار، لیکن میرے لیے بہت کچھ کرتا ہے، بہت قربانیاں اس نے دے رکھی ہیں، پھر آدمی کے اندر اس کے لیے محبت پیدا ہوتی. ہمارے ہاں کچھ یہ تصویر آج کل کے زمانے میں ایسے لگتا ہے خراب کر دی گئی کہ خدا کے وہ جو عذاب کا معاملہ ہے، میں یہ پھر سے صراحت کر دوں اس کو بھی بیان ہونا چاہیے اس لیے کہ انذار کا وہ حصہ ہے، لیکن اس کو اس طرح سے پھیلا دینا کہ جس کے نیچے خدا کی رحمت گویا دب کے نظر رہ جائے، یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ اس کی رحمت کو اجاگر کرنا چاہیے
تاکہ زیادہ سے زیادہ خدا کے ساتھ محبت پیدا ہو. یہ محبت ہی ہوگی جی